الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واتباعہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ خیال ہوا کہ قرآن شریف میں جو اس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہے، اس کے شروع میں جو آیات ہیں ظاہر ہے کہ وہ بنیادی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی جن آیات سے شروعات فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس بنا پر اس کو اولاً پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بنا پر اس کو رکھا ہے، اہم مضمون یا اہم بات آدمی بیان کرتا ہے شروع میں، اس بنا پر خیال یہ ہوا کہ قرآن تو ہم سب لوگوں کا مرجع ہے، ماوا ہے، اصل تو یہی ہے۔ یہ اصول تو چار ہے، کتاب و سنت، اسی طریقے سے بنیادی تو یہی ہے کتاب و سنت، بلکہ سنت کی بنیادی کتاب ہی ہے۔ اس بنا پر کوئی عالم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قیامت تک کے لیے یہ صرف چند دن کے لیے نہیں، چند سال کے لیے نہیں۔ امت محتاج ہوگی کہ اپنے ہر عمل اور ہر قول کو کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر پیش کرے۔ اگر اس کے موافق ہے تو قبول کرے، ورنہ رد کر دے، ہے کہ نہیں؟ کتابیں موجود ہیں۔ جو اہل اللہ ہیں، جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے، وہ ایسی کرتے ہیں، ڈرتے ہی رہتے ہیں، کوئی بات ایسی نہ ہو جو کتاب و سنت کی ہماری زبان سے خلاف اس کے نکل جائے، کتاب و سنت کے خلاف۔ اس بنا پر ہر شخص کے لیے لازم ہے، کتنی بڑا مقتدا ہو جائے، پیشوا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کو رجوع کرنا ضروری ہے۔ ابھی سنایا تھا آپ کو کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 71 سال کی عمر میں ایک مسئلے سے رجوع کر لیا، زندگی بھر کا جو مسئلہ تھا، معمول تھا، اسے رجوع کر لیا۔ ان کے یہاں معمول تھا کہ کوئی جاتا تھا تو اس کو بتلانا پڑتا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ یہ بھی کہاں تھا کچھ ایسی ہے، یہی دو بات سمجھ لیجیے، کہاں سے آیا ہوں اور کس مقصد کے لیے آیا ہوں، دو ہی سے، حالانکہ ایک آدھا اور ہے، لیکن اتنا بھی لوگ کہہ نہیں پاتے تھے۔ خود ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے بڑے بھائی گئے، بولنے والے آدمی تھے، بولتی وہاں بھی بند ہوگی ان کی بھی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ مولوی رسول اللہ کے بھائی ہیں، مولوی رسول اللہ کے بھائی، ڈر جاتے تھے لوگ۔ سورج شکل بھی بہت زیادہ روبیلی تھی کہ کہاں سے آئے، اتنا بھی بہت سے لوگ کہہ نہیں پاتے تھے۔ یہ حدیث حضرت کے سامنے سے گزری کہ جو تمہارے مجلس میں آتا ہے تو وہ حیبت زدہ ہو جاتا ہے، متحیر ہو جاتا ہے، کون لو ابھی کوئی آئے گا، بھائی کون لو بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں آتا ہے کہ نہیں، کہاں کے ارے پڑا تب تسکین ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث آئی، یہ حیبت زدہ ہو جاتا ہے آدمی جب کسی مجلس میں آتا ہے تو حیبت زدہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت تھانوی کا رجوع فرمایا ہے کہ میرے ہاں جو آتے ہیں وہ بھی تو حیبت زدہ ہو جاتے ہوں گے۔ اس بنا پر کہا کہ یہ اصول ختم، بلکہ یہ لکھا ہے حدیث میں، بلکہ اس سے ایسی بات کرو جس سے اس کو مناسبت ان سے پیدا ہو۔
کہا میں جو کر رہا ہوں، یہی مطلب اس کا ہے، میں جو کر رہا ہوں اسے تو وحشت پیدا ہوتی ہے. رجوع فرما دیا، اعلان کر دیا کہ اب وہ اصول نہیں رہے گا. یہ ہمارے بزرگ اپنی غلطی کا اعتراف علمی. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کسی عالم کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا نام ترجیح راجح ہو. راجح کو ترجیح دینا پوری کتاب ایسی ہے کہ ذکیم. میں کہتا ہوں بھائی امداد فتاوا بھی رکھی، آپ لوگ وہ بھی رکھیے، وہ ہمارے ہاتھ سامنے رہنی چاہیے کتابیں. دیکھتا رہتا ہوں اکابر کی تصریفات برابر دیکھتا ہوں، نہیں بلکہ آپ لوگوں کی شکایت ہی ہے یہ لوگ امیر الروایات بھی نہیں جانتے ہوں گے مولانا لوگ. جو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں، میں نے کہا امیر الروایات پڑھے ہو؟ کہا نہیں. تو کیا جانو گے تم؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکابر کے اندر بڑی خصوصیات رکھی تھی. ان خصوصیات کو معلوم کرنا ان کے پیچھے آنے والوں کے لیے ضروری ہے. کبھی صحیح معنوں میں طریق پر رہ سکتے ہیں. علامہ تھانوی واقعی حجت تھے، مولانا حجت مقتدی. اللہ تعالیٰ نے بہرحال رجوع کر لیا. ایک کتاب ہے ترجیح راجح، یعنی راجح کو ترجیح دینا، لکھ دیا کہ اس میں غلطی کیا، میں نے اس سے رجوع کیا. اتنی موٹی کتاب. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق. بنیادی چیز یہی ہے، اسی میں ولایت ہے، اسی میں بزرگی ہے. اس کو چھوڑ کے کچھ نہیں پاؤ گے، کچھ نہیں. نہیں کہ ایک صاحب تھے جو حضرت محمد شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس میں دہریہ تھے، وہ ایک آدھا اور بھی تھے. انہوں نے توبہ کر لیا اور نماز ایسی پڑھتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ایسے نہیں پڑھتے تھے. داڑھی نہیں رکھا، آخر تک نہیں رکھا. حضرت کہتے ہی رہ گئے، مجھ سے خود کہلوایا یہ داڑھی نہیں رکھا. ہماری کیا، لیکن نماز ایسی پڑھتے تھے. تو ان کے گھر جہاں وہ رہتے تھے، یہ رہتے تھے وزیر صاحب کے. پوچھا کہ فلاں صاحب ہیں؟ کہا نہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے. وہی ساتھی دہریہ والا ساتھی کہا ابھی اسی نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ملے گا نہیں. ہم نے بہت دیر سے پڑھا، کچھ ملا نہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ہر نماز کے بعد کوئی لڈو مل جائے. نماز سے نماز ملتی ہے. ایک تحصیلدار صاحب تھے، ان چیزوں کے منکری حصے تھے، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ دیندار تھی. تو اب وہ تحصیلدار صاحب اپنی بیوی سے کہتے رہتے تھے کہ تم کیا نماز پڑھتی ہو، نماز سے تم کو کیا ملتا ہے، نماز سے تم کو. تحصیلدار صاحب کہتے رہتے تھے. وہ حضرت تھانوی کو لکھا کرتی تھی ہمارے شوہر یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ اب وہ کہیں کہ کہہ دو کہ نماز سب کو نماز ملتی ہے، نماز مقاصد میں سے. تھانوی نے لکھا، بہت حضرت بیان کرتے تھے نماز ہم کو نماز ملتی ہے. نماز معمولی چیز ہے. جو لوگ نماز کے عادی ہیں، نماز چھوڑ کے دیکھیں دل بے قرار ہو جائے گا. بہرحال حضرت ترجیح راجح انہوں نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مسائل پر بھی عمل کی توفیق دے. تو اپنے اعتراف، اپنے غلطیوں کے اعتراف کی توفیق مرحمت فرمائے. اعتراف، زندگی بھر آدمی غلطی کرتا ہے اور کہتا معلوم ہم نے کیا کیا کہ اس مصیبت میں آ گئے. ارے کیا کہتے، اس کا جواب ہم لوگ کچھ نہیں رہتا. جواب تو اس کا یہ کہ اتنا گناہ کیے ہو بات کرتے ہو. ایک صاحب رہتے تھے راستے میں پڑتا تمہارا جنکشن جو پڑتا ہے وہی رہتے تھے. بہت مالدار تھا، بہت مالدار. وہاں صدیق صاحب خوب جاتے تھے، ہم لوگ بھی جاتے تھے کبھی کبھی. بہت مالدار. اس کے بعد حالت نازک ہو گئی، بالکل سب گھر اور بھی گیا، کچھ ایسی ہو گیا. یہیں کہ تھا وہ. اس نے پھر شادی کیا آخر میں، تو یہیں بارات جا رہی تھی. ہم کو وہاں صدیق صاحب نہیں تھے، میں تھا. کہا کہ مولانا آئیے گا. اتنے گانے بجانے کی چیزیں تھی مجھے میں کہہ نہیں سکتا. ماں صدیق صاحب سے دعا لینے والا، نماز پڑھنے والا، ہم لوگ سے تعلق. اتنا گانا بجانا، ناچ گانا.
اندر جا رہے تھے، سب لوگ جانتے ہوں گے، نہیں نام نہیں لوں گا. تو لگا کہ معلوم ہی کیا ہو گیا ہم کو، ہماری سب دوڑتے ختم ہو گئی اس طرح. دوسرا آدمی رہتا کہہ دیتا کہ ناچ گانے میں لگا ہوئے تھے، اسے نتیجہ دے. میں کہا نہیں، بلکہ اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں صدیق صاحب رہے ہوتے تو بن جاتا ہے، ان کی دعا سے نہیں ہو رہا ہے، یہ انداز ہوتا ہے. معاشی سے بے برکتی آتی ہے، بے اطمینانی تو آ ہی جاتی ہے، معاشی سے بے اطمینانی تو آ ہی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طاعات کی توفیق بنائے. طاعات کی بجاوری بہت بڑی نعمت ہے. اس کو توفیق طاعات کے بجاوری، فرائض کے خاص طور سے بجاوری سے بہت کچھ ملتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے انہوں نے آ کے بات کہی کہ ہمارا دوست آیا تھا، اس نے کہا نماز بہت دن میں پڑھ چکے ہیں، نماز سے کچھ ملتا نہیں، کیا اس میں لگے ہوئے ہیں. حضرت نے کئی دن تقریر پر کیا، بہت دیر تک کہا نماز سے نماز ملتی ہے، نماز سے ولائد ملتی ہے. بہت تفصیل وہ ہوگا مضمون، اس کو آگے لکھ دیجیے گا. نماز سے نماز ملتی ہے، نماز سے ولائد ملتی ہے، نماز سے اللہ کا قرب و رضا ملتی ہے. سید صحابہ کسی نماز سے سب کچھ ملا ہے. اب یہ تفصیل، سیدنا عبد القادر جیلانی کو نماز سے سب کچھ ملا ہے، فلاح کو نماز سے سب ملا ہے. اور جو کچھ جس کو ملتا ہے نماز کی برکت سے. نماز معمولی چیز نہیں ہے، نماز اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے. بہت بیان کرتا ہوں، الوضوء الانفصال عن الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق. وضو لوگوں سے کٹ جانے کا نام ہے. وضو اللہ اکبر کہا کٹ گیا، وضو کیا کٹ گیا. اب تک جتنی بڑی نماز وضو، جتنا بڑا نماز، جس درجے کا وضو اسی درجے کی نماز ہوتی ہے. وضو ہی میں سب کچھ مل جاتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی کر دیتے ہیں. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ جب وضو کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا. اس نے کہا حضرت وضو میں چہرہ آپ کا زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ حضرت زین العابدین واقعی زین العابدین تھے، ان کے بہت سے واقعات ہیں، اس کو نقل کریے اس میں کتاب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں وضو کرنے کے بہت حضرت فرماتے تھے جیسا وضو اسی نماز. یہ بادشاہ رسول اللہ صاحب کا جو ظہر کا وضو میرے خیال 15-20 منٹ میں کرتے تھے. ارے وہی منجر میں سو آگے پھر عصر کی نماز اسی سے پڑھتے تھے جیسا وضو. اللہ منی اثر کر وضو والصلاۃ، یہ سب چیزیں ہیں. وضو سے نماز، نماز سے اللہ کی رضا فرما برداری، اور پھر اس کے بعد مغفرت، سب ترتیب سے ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر یقین پر. تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ بنیادی عمل ہے. اس کی طرف ہدی للناس، ہدی للہ، ہدی للمؤمنین ہے متقین. کتنی جگہ ہے الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ. یہ معلوم ہے کہ اعمال، ایمان اور نماز اور سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بنیادی اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ان اعمال سے شروع کیا ہے اپنی کتاب کو، تو ان اعمال کو پیش نظر رکھنا چاہیے، پابندی سے ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. نماز مسجد میں جانے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اب ہم سے پوچھیے کتنے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ سعادت بخشتا ہے. وضو کرنا اب تک کر لیتا ہوں میں، یہ آج بہت معذور تھی ذرا پر بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے ساتھ ہے. اللہ منی اثر توقع ہدایت کی دعا کرتے ہیں. توقع کی بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ نازل فرمایا ہے، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی کو سمجھنے کے لیے حدیث کی رعایت کی بھی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن تو ایک متن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہے.
آپ کے ذریعے سے شرح معلوم، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کیسے کام کیجیے گا، کیسے سجدہ کیجیے گا، کیسے سجدہ کیجیے گا، ہے کہ نہیں؟ نبی نے آگے بتلایا کہ نہیں، سجدہ یہ ہے اور اس طرح کرنا ہے، رکوع یہ ہے اس طرح کرنا ہے. پھر اس کے بعد سیرت سلف، اسی کی برکت سے ہمارے سلف نے نماز پڑھنے کے ڈھنگ سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور سنت رسول اللہ پر بھی، اور سیرت سلف پر. معیار کار برسے شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، سلف کی سیرت. شیخ قیام الدین فرماتے ہیں، لیکن وہی کہا کہ سلف سے وہ نہیں مراد ہے جو جانشینی کی طرف بیٹھے چلے آتے ہیں، عجیب عجیب، وہی رد کر دیا. حضرت تھانوی نے اس کو نقل کیا. سیرت سلف سے یہ مراد نہیں جو چلے آ رہے ہیں جانشینی کی گدی سے چلے آ رہے ہیں، وہ سلف مراد نہیں ہے، بلکہ سلف سے وہ لوگ مراد ہیں جو کتاب و سنت کے پابند ہیں، رسمی والے سلف نہیں ہیں. وہ تو سودا سلوک والے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سیرت سلف پر عمل کرنے کی توفیق. حضرت تھانوی معیار ہے، مولانا تھانوی، ماں گنگوہی معیار ہے. ماں تھانی نے ماں گنگوہی سے سیکھا. حضرت حارث صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی بیعت تو ہو جاؤ، کر رہا ہوں، لیکن میرے بعد رشید احمد کی طرف رجوع کر لینا. اب اس کو شرک کرتے ہیں، مانے کیا کرتے ہیں، جاہل لوگ آ گئے ہیں اس طریق میں بھی. ہم ایک آدمی تعریف کر رہا تھا کہ آپ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں آپ نہیں گئے. ارے کہیں یہ لکھا ہے تعریف میں، دیکھو یہی مرید کر رہے ہیں لاکھوں سے 10,000 مرید، جن کو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے 100 در پر اگر جانا ہوگا اللہ کے یہاں تک جاؤں گا. شیخ تو یہ کہہ رہا ہے اور ان کے بچے یہ کہہ رہے ہیں. یہ تعلیم میں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت بڑا آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ کسی کے حضرت کے بعد نہیں گئے. یہ بات نہیں کوئی. دوستو اللہ کی طلب جب ہوتی ہے تو پھر جس گلی میں مشام جان میں اللہ کی محبت کی بو آتی ہے اس میں جاتا ہوں. جائے گلی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت سلف کی سیرت کو لوگ بہت. میں حیدرآباد جو گیا تھا اس میں تو اسے بیان کیا تھا، بہت علماء تھے. کوئی جگہ تمہاری جگہ وہیں رہتے تھے، اورنگ آباد بہت ندوی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. اسی پہ بیان کیا میں نے سیرت سلف لوگ. حضرت سید سلمان ندوی کا بھی بیان کیا تھا میں نے. انہوں نے یہ کہا ندوی کہ مجھے منکشف یہ ہوا کہ سلف کی سیرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے ورنہ گمراہی کا خطرہ ہے. بات کر دیا انہوں نے رجوع کیا. جن چیزوں سے جمہور سے مخالفت کیا تھا حضرت تھانوی نے کہا کہ جب تک ان سے رجوع کی عادت نہیں اس وقت نہیں بات کروں گا. رجوع کیا انہوں نے. صحیح بات ہے. سیرت سلف بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ خود سید صاحب نے کہا کہ آخر میں مجھے معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کیا ہے. خود سید سلف بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سلف کے طریق پر چلنے کی توفیق. نماز روزہ ہی وظیفہ میں ہو سلف کے طور پر ہو. کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، جب سے بچو گے خدا تک پہنچو گے. سیدھا راستہ ہے. اس بنا پر کتاب اللہ کو پیش نظر رکھنا ہر آن ضروری ہے. میں درمیان میں شروع میں جو بات آئی اس کا بھی ایک حق ہے، اس پر بیان کرتا ہوں. شفیق ایک لڑکا ہے، جانتے ہیں ہم لوگ کو بہت شفقت ہے، پتلا دبلا. ہم کو تو یہ خیال تھا کہ شاید ہمارے بیماری میں آخر میں وہی آخر رہے گا. اتنا تھا اور اس کا بھی ارادہ تھا کہ وہ آوے گا کیا بیچارہ. اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، سب کھیتی باڑی اس کے ہاتھ چلی گئی. اب گیا اس کا بھائی معلوم ہو گیا، ابھی معلوم ہوا بڑا پتلا دبلا. اتنا مانتا تھا مولسا. آئیے وہ افریقہ کے بھی آگے رہتا ہے. گیا بیٹھا میں پتلا دبلا سے انتقال ہو گیا. ابھی ہم یہ کریں گے آپ وہیں رہیے. ارے بہت کچھ کہتا تھا.
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اسی کا بھائی باپ کے انتقال ہوا، وہ بھی کتنا مانتے جانتے ہی ہیں اس کے باپ، بہت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. آدمی کے لیے نصیحت کے لیے موت کافی ہے. کفا للمرء آواز ہے نا، موت جو ہے واحد ہونے کے لیے کافی ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ابھی کل ہی سنایا ہے نا کہ خواجہ صاحب تھے کہیں ڈپٹی انسپکٹر تھے بازاری سے، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بھی گئے تھے. تو کہا خواجہ صاحب یہی پڑھتے تھے، لکھتے کام کر دیے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ہمارے والد صاحب بہت کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے بہت پڑھتے تھے. سبحان سے یاد ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی موت ایمان پر ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، اللہ کے انقیاد و اطاعت کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب کو مسرت فرمائے. یہی نماز روزہ کام آئے گا، مجھے کام آئے گا. یہی نماز روزہ ذکر ایک مرتبہ اللہ کے وہ بھی کام آئے گا. ایک روٹی جو دی ہے اس صدقے میں وہ بھی کام آئے گی، روٹی بھی آئے گی. صدقہ روٹی سے پلہ بھاری ہو جائے گا. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. رحمان کی عبادت کرو. کیا عبادت کر سکو گے؟ ارے اس کی تلافی کے لیے کھانا کھلایا کرو. میں ربط بیان کرتا ہوں، چاہے مفسرین نے تعلیم نہ کیا ہو. اعبدوا الرحمن، کیا رحمان کی عبادت کر سکو گے؟ حق ادا کر. ارے نہ کہ کھانے کھلا دیا کرو، اسی سے کچھ تلافی ہو جائے گی. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام. اور یہ بھی نہ ہو سے بخیل ہو، نہیں تو زبان سے سلامی کیا کرو، پہنچ جاؤ گے خدا تک. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. یہ حدیث ہے جو میں نے بیان کیا کہ ہمارا بات اچھا ہوا بیان کیا. میری عادت ہے کھلانے کی، اور میری بیوی سے چڑھتی ہے، یہ ہمیں بیان کیا وہ ٹھیک ہوئی، بس اب ٹھیک ہوئی. اطعموا الطعام اعبدوا الرحمن وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. کتنی عمدہ حدیث ہے. میں کہتا ہوں تم کو گانے میں کیا مزہ آتا ہے؟ ارے پڑھو، اس میں مزہ ہے. قرآن میں جیسے پڑھنا ہے، میرے ساتھ 7ویں درجے میں حدیث ہی میں مزہ ہے. من نجات کیا امریکہ لے کے لسانک ولیسا کا بیتک بب کے علاقتی. ان الفاظ میں بھی کیا ہے؟ جیسے الوہیت کا اکثر تجلی کلام میں بھی حضور کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام وہی ہے غیر مطلوب ہے. یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن اس کلام میں نورانیت تو ہے ہی. ہمارا حدیثیں پڑھیے، مزہ نہیں آتا. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا وصلوا الارحام. یہ بھی ہے اس میں. وصلوا باللیل والناس نیام. ہم نے 3 جزوے پڑھا ہے، ایک حدیث میں یہ سب ہے. اسی کو سن کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے. ما ھذا الا کلام المرسلین. یہ مرسلین ہی کا کلام ہو سکتا ہے، غیر کا نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو گئے. بہرحال کتاب اللہ میں بھی مزہ ہے، لطف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں بھی لطف ہے، کلام میں مزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی مناسبت عطا فرمائے، ہم کو لطف و مزہ عطا فرمائے. گانے سے زیادہ اس میں مزہ ہے. حدیثیں کتنی حدیثیں یاد ہے مولانا. پہلے علماء جو ہے 40 حدیث لکھتے تھے کہ کم سے کم یہی یاد کر لو، ہم لوگ کوئی نہیں جانتے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، کلام موجود ہے ہمارے درمیان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہ ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اور عبادت ہو سکتی ہے. اتلو ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی تلاوت کیجیے. اتلو، نبی کو بھی حکم رہا تلاوت کیجیے. تقرب اللہ، تلاوت اس لیے کیجیے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو. حضرت امام محمد نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، جب انداز ہو معلوم نہیں ماتا ہے سمجھ نہ بما تقرب الیک، یہ اللہ میں کس چیز سے آپ کا تقرب حاصل کروں؟ قال بے کلامی، بے تلاوت کلامی، کلام.
فرمایا بفہمن او بلا فہمن، سمجھے بلا سمجھے، کہا بفہمن او بلا فہمن، جیسے بھی ہو تلاوت کرو، قرب کا ذریعہ سب سے زیادہ قرب قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک بعض علماء کا دستور ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ کچھ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رکھتے ہو، حدیث پاک کی تلاوت کا بھی تلاوت رکھو۔ مشکات لے لیا دو چار حدیثیں پڑھ لیا، ویسے پڑھ لیا۔ مولوی تو کریں یہی بڑی بات ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آپ ہم کو فرصت نہیں ہے۔ نہیں، فرصت نکالو، کتاب اللہ کے لیے فرصت نکالو، سنت رسول اللہ کے لیے تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا دین ہے، چلتا رہے گا۔ کتاب اللہ ہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا، ایک آیت کو بھی مٹا نہیں سکتا۔ ہماری سعادت ہے کہ اس کو ہم مانیں، اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، یہ اپنی سعادت ہے۔ خانقاہ میں آنے کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ ذکر اللہ کرنے لگتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خانقاہ تھانہ بھون کہ ہر اینٹ ذکر اللہ سے منور تھی، اور یہ بھی فرماتے تھے، یہ کوئی وہ حضرت کا تھی کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس میں اللہ اللہ کی آواز نہ آتے ہوتی۔ اب ہم لوگ کی خانقاہ ہے، ان میں سے بھی کہتا ہوں بھائی ذکر وغیرہ کا معمول رکھو۔ معلوم ہو کہ خانقاہ ہے، پھر کھانا پینا ہنسنا مولنا نہیں، خون دل پینے کو، رخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم۔ خانقاہ حال کا نام ہے، علم مکتب اور خانقاہوں سے حال، اسی علم پر حال کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن خانقاہیں صحیح چلے تب تو اللہ ہم لوگوں کو صحیح خانقاہ چلانے کی توفیق دے۔ ابوال بھائی بہت ندامت ہے، بہت ندامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے جو آپ حضرات آتے ہیں ذکر کی نعمت معلوم حاصل ہو، تلاوت کی، تلاوت سے تقرب اللہ، تلاوت کا سب سے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں اسلو ماؤ، کیوں؟ صاحب بیداری لکھتے ہیں تقرب اللہ، اللہ کے تقرب کے لیے تلاوت کیجیے۔ آپ بھی صرف نہیں، امتی کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے، یہ اشارہ کر دیا ہے۔ آپ کی تعلیم بھی جاری ہے، ابھی آپ بھی خدا نہیں ہوئے ہیں، نبی ہیں، مخلوق ہے، جو سب کے لیے ہے وہی آپ کے لیے۔ اتلو ما وحی میرے کتاب بیداری لکھتے ہیں تقرب اللہ، اللہ کے تقرب کے لیے۔ وہ تحفظ الی کلمات بے الفاظی، وہ ہے تقرب اللہ بے تلاوتی، اور یہاں تحفظ بے حفظ کلمات ہی ہے، کتنا عمدہ۔ اگر آپ تلاوت کریں گے تو یہ قرآن کی تلاوت سے الفاظ کے محفوظ رہیں گے، ورنہ الفاظ ہی ختم ہو جائیں گے۔ وہ استکشاف المعانی، اس کے معنی کے استکشاف، جب آپ بار بار پڑھو گے تو اس کے معنی منکشف ہوں گے، تو پڑھو گے تو منکشف کیا ہوں گے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبوی پر، تعلیمات الہی پر عمل کی توفیق دے۔ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کی شرح ہے۔ ہمارے علماء نے جان کھپا دی ہے، 35 سال، کوئی 40 سال لگا کے لکھا ہے، کتنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق دے۔ اب تھوڑا سا پڑھا تو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی تفسیر ہے، بہت زبردست، اس کا نام بھی معارف قرآنی ہے۔ الف لام میم، اس قسم کے حروف جو سورتوں کی ابتدا میں ذکر کیے جاتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یاد کریے تھا آج میں مقطعات، یہ الفاظ کیا ہیں؟ حروف مقطعات۔ اس لیے کہ یہ کلمات حروف تہجی کی طرح جدا جدا پڑھے جاتے ہیں، سب مل کر کے لفظ ہو جاتا ہے، الگ الگ اس کو حروف مقطعات۔ اسے مقطعات جدا جدا کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔
ہے کیوں اللہ لائے، کیا مطلب اس کا ہے؟ فرماتے ہیں خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہ حروف متشابہات میں سے ہے. جسے اللہ کا ہاتھ ہے متشابہات میں سے، آپ نہیں سمجھتے تھی کیسا ہاتھ ہے. اسی طرح یہ حروف جو ہے مقطعات کہلاتے ہیں. اس کے معنی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ندی یہ حروف متشابہات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ان کی مراد معلوم نہیں ہے. راجی یہی معلوم ہوتا ہے. کما قال تعالیٰ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ ہی جانتا ہے. یہ حتمی فیصلہ کر دیا انہوں نے. بہت سے بزرگان دین کو جو مکشوف ہوا بیان کیا ہے. خود مدارک میں بہت اس پر بحث ہے، بہت حضرت کو پسند تھی، ہم لوگ پڑھائے ہم لوگوں کو. بہرحال ان متشابہات کی حقیقت سوا اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. بعض سلف اور جمہور متکلمین اور خلیل اور سیبوے کے نزدیک حروف مقطعات ان صورتوں کے نام ہیں. یہی معلوم ہو. جیسے سورہ بقرہ الف لام، یہ نام ہی اس کا کیا ہے؟ الف لام میم ہے. جن کے شروع میں یہ مذکور ہیں، جو مضامین اس صورت میں بے تفصیل مذکور ہیں، یہ حروف مقطع اس تفصیل کا اجمال ہے. اب جو سمجھنے والے سمجھیں گے کہ الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے. بہت سے لوگوں کو منکشف ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کا نام الجامع صاحب مسلم کے 10 یہ اختصاص موصوف کے تمام مفصل مضمون کا اجمال ہے. جیسے یہ نام جو ہے تو اسی سے سمجھ آتا ہے کہ یہ مضامین اس کے اندر آئے ہیں. جس طرح مرکبات کلامیہ کا مفید ہونا ان کے اجزاء یعنی کلمات مفردہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے. جو کوئی بھی سمجھو گے تو ان کے کلمات ہی تو یہ کلمات جو ہے اس کے اندر بہت سے معانی اور بہت سے اسرار ہیں. سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی کچھ سمجھا دی اس کو. بس اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی وساطت و اجمال ہے، مگر حروف ہجائیہ مادہ کلمات ہونے کی وجہ سے انتہا درجے کے وسیط ہیں. بس اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی انتہا درجے کے بہت زیادہ اس کے اندر باریکی ہے. اس بنا پر اس کو نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اہل اللہ جو اہل کشف ہے ان کو کچھ اس کا انکشاف ہوتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو کوئی صحیح صلاح فرمائے. بہرحال شروع کر دیا ہوگا تو انشاءاللہ کچھ پھر اس کے متعلق بیان کروں گا. اب تو دیر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلام پاک سے مناسبت پیدا فرمائے. ان کے الفاظ سے بھی، ان کے کلمات سے بھی، ان کے معانی سے بھی، ان کے اسرار سے بھی، ان کے معارف سے بھی اللہ ہم سب کو مناسبت فرمائے. اللہ ابن تیمیہ کتنا بادشاہ، لیکن جنگل چلے جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے. اللہ مفہمنی، اے اللہ ہم کو سمجھائیے. کسی میں تو ہم نے کیا ہے قرآن سمجھائیے. ہم جیسے فلاں فلاں یہ بھی ہے، جیسے فلاں فلاں کو سمجھایا ہم کو بھی سمجھائیے. کون؟ اللہ ابن تیمیہ، جن کا کلام ہی کلام اللہ سے ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے. پوری کتاب میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، ایک بیان کرتے ہیں مسئلہ، اب 20 آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے. علامہ ابن قیم علامہ تیمیہ کے بارے میں خود حضرت شاہ انور صاحب فرماتے ہیں کہ علم کے وہ اس چوٹی پر ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں سجدہ کی ٹوپی میں گر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان علوم سے، معارف سے جو ہمارے اکابر کو حاصل ہوا، ماتھانی کو علم بہت فرماتے تھے کہ میں نے بیان قرآن میں بیان قرآن کو طلبا کے لیے لکھا ہے. جتنا مجھے علم تھا اتنا سب سے نہیں لکھا ہے. یہ حضرت فرماتے تھے ماشاء اللہ تعالیٰ کہ میں نے تھوڑا سا لکھ دیا. کس کے لیے؟ طلبا کے لیے لکھ دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے مناسبت پیدا فرمائے، ان کے علوم سے مناسبت فرمائے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے فہم و تفہیم کے ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، آپ سب لوگوں کو، ذریت کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس سے حج وافر نصیب فرمائے اور مناسبت عطا فرمائے، اور اس کی تلاوت سے قرب و قبول کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فیض میں آپ کی سنتوں پر، آپ کتاب اللہ کے اعمال اور ان کے اسباب جو ہیں
ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام اور یہ اعظام کے دوپہر میں یا اللہ قرآن پاک سے ہم کو مناسبت پیدا حدیث پاک کو عمل میں لانے کی توفیق فرمائے اور اپنے اکابر کی سیرت پر ہم سب لوگوں کو قائم و دائم فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.